وائی وی سلیپ انلاکنگ دا پاور آف سلیپ اینڈ ڈریمز کتاب کا مقصد نیند کی سائنس اور اس کی صحت، پیداواریت اور خوشحالی میں اہمیت کو سمجھانا ہے۔ میتھیو واکر نے سائنسی تحقیق اور حقیقت پسندانہ کہانیاں ملا کر یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ نیند کیوں ضروری ہے۔ یہاں اس کتاب کے اہم موضوعات اور کہانیوں کا خلاصہ ہے۔ مقدمہ۔ واکر اس بنیادی سوال سے آغاز کرتے ہیں، ہم کیوں سوتے ہیں؟ وہ بتاتے ہیں کہ ہر جاندار سوتا ہے، جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ نیند کا ایک اہم حیاتیاتی مقصد ہے۔ تاہم موجودہ دور میں نیند کو کم تر سمجھا جا رہا ہے اور آرام کے مقابلے میں کام کو ترجیح دی جا رہی ہے، جس کے سنگین نتائج ہو سکتے ہیں۔ نیند لینا آنا لینا۔ کتاب کے پہلے باب میں میتھیو واکر نیند کی اہمیت کو سمجھاتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ نیند ہماری بقا اور صحت کے لیے کتنی ضروری ہے۔ وہ نیند کو ایک اہم حیاتیاتی عمل کے طور پر پیش کرتے ہیں جسے انسانوں اور جانوروں کو انجام دینا پڑتا ہے، حالانکہ یہ دوسرے کاموں کے مقابلے میں کم مؤثر نظر آتا ہے۔ ایک نیند کا متنازع پہلو۔ واکر نیند کے متنازع پہلو پر بات کرتے ہیں۔ نیند زندگی کے لیے ضروری ہے، پھر بھی ہم اپنی زندگی کا تیسرا حصہ اس میں گزارتے ہیں، جو کچھ حد تک ضیاع لگتا ہے۔ اس کی اہمیت کے باوجود جدید معاشرت میں نیند کو نظر انداز کیا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں صحت کے مختلف مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ کافی جیٹ لیگ اور قوم کا موڈ۔ میتھیو واکر نیند کو متاثر کرنے والے عوامل پر روشنی ڈالتے ہیں، خاص طور پر کافی جیٹ لیگ اور مصنوعی روشنی پر۔ وہ بتاتے ہیں کہ کافی دماغ کے قدرتی نیند کے سگنلز کو روک دیتی ہے، جس سے نیند میں تاخیر ہوتی ہے اور اس کا معیار کم ہوتا ہے۔ باب میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جیٹ لیگ ہمارے جسمانی گھڑی کو متاثر کرتا ہے، جس سے تھکاوٹ اور موڈ میں تبدیلی آتی ہے۔ واکر مصنوعی روشنی کے منفی اثرات کو اجاگر کرتے ہیں، خاص طور پر اسکرین سے نکلنے والی نیلی روشنی جو ہمارے سرکڈین رندم کو خراب کرتی ہے اور نیند میں تاخیر کا سبب بنتی ہے۔ وہ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ جدید معاشرت کا نیند سے محروم ثقافت ذہنی اور جسمانی صحت کے لیے نقصان دہ ہے اور لوگوں کو نیند کو ترجیح دینے کی ترغیب دیتے ہیں۔ نیند کی تعریف اور ماپنا۔ میتھیو واکر نیند کی سائنس اور اس کو کیسے ماپا جاتا ہے اس پر بات کرتے ہیں۔ وہ نیند کے مختلف مراحل جیسے اور REM نیند کے بارے میں وضاحت دیتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ ہر مرحلہ جسمانی اور ذہنی صحت کو برقرار رکھنے میں کس طرح اہم کردار ادا کرتا ہے۔ واکر نیند کو ماپنے کے طریقوں جیسے دماغی لہروں کی نگرانی کا تعارف کرواتے ہیں اور نیند کے چکروں کی اہمیت پر زور دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نیند کے مراحل اور چکروں کو سمجھنا نیند کے معیار اور مجموعی فلاح و بہبود کو بہتر بنانے کے لیے ضروری ہے۔ یہ باب نیند کے عمل اور اس کے ہماری صحت پر اثرات کو سمجھنے کی بنیاد فراہم کرتا ہے۔ نیند کی کمی کا بحران۔ میتھیو واکر جدید معاشرت میں نیند کی کمی کے بڑھتے ہوئے بحران پر بات کرتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ آج کل لوگ پہلے سے کہیں کم نیند لے رہے ہیں، جس کی وجہ طویل کام کے اوقات، ٹیکنالوجی اور معاشرتی دباؤ ہے۔ نیند کی کمی سنگین صحت کے مسائل جیسے دل کی بیماری، ذیابیطس، ڈپریشن اور زندگی کی مختصر مدت سے جڑی ہوئی ہے۔ واکر نیند کی کمی کے دماغی افعال، موڈ اور مجموعی فلاح و بہبود پر اثرات کو اجاگر کرتے ہیں۔ وہ نیند کو اہمیت دینے کے لیے معاشرتی تبدیلی کی ضرورت پر زور دیتے ہیں تاکہ بہتر صحت اور زندگی کی معیار حاصل کی جا سکے۔ نیند کے فوائد۔ میتھیو واکر نیند کے دماغ اور جسم پر ہونے والے فوائد پر بات کرتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ نیند یادداشت، سیکھنے کی صلاحیت اور مسئلہ حل کرنے کی طاقت کو بہتر بناتی ہے۔ نیند جذباتی توازن میں بھی اہم کردار ادا کرتی ہے، جو ذہنی صحت کو برقرار رکھنے اور دباؤ کو کم کرنے میں مدد دیتی ہے۔ اس کے علاوہ نیند مدافعتی نظام کو مضبوط کرتی ہے اور جسمانی صحت کو فروغ دیتی ہے، کیونکہ یہ ٹشو کی مرمت اور ہارمونز کے توازن میں مدد دیتی ہے۔ واکر اس بات پر زور دیتے ہیں کہ نیند نہ صرف جسمانی اور دماغی افعال کے لیے ضروری ہے، بلکہ جذباتی بہبود اور طویل مدتی صحت کے لیے بھی اہم ہے۔ نیند اور خواب۔ میتھیو واکر خوابوں کی دلچسپ دنیا اور ان کا نیند سے تعلق بیان کرتے ہیں۔ وہ نیند کے دو اہم قسموں کی وضاحت کرتے ہیں: REM ریپڈ آئی موومنٹ نیند اور نیند۔ REM نیند خواب دیکھنے کے لیے اہم ہے، جبکہ نیند جسمانی بحالی اور یادداشت کو مضبوط کرنے میں مدد دیتی ہے۔ واکر یہ بھی بتاتے ہیں کہ خواب جذبات کو سمجھنے، مسائل کو حل کرنے اور تخلیقی صلاحیتوں کو فروغ دینے میں مدد دیتے ہیں۔ وہ یہ تجویز کرتے ہیں کہ خواب ذہنی صحت کے لیے فائدہ مند ہو سکتے ہیں،
کیونکہ یہ ہمیں مشکل جذبات سے نمٹنے کا موقع دیتے ہیں۔ اس باب میں ریم اور نیند دونوں کی اہمیت پر زور دیا گیا ہے۔ یادداشت، سیکھنا اور نیند۔ میتھیو واکر یہ بتاتے ہیں کہ نیند یادداشت اور سیکھنے میں کس طرح اہم کردار ادا کرتی ہے۔ وہ وضاحت کرتے ہیں کہ نیند یادداشت کو مستحکم کرنے میں مدد دیتی ہے، نئی معلومات اور تجربات کو شارٹ ٹرم سے لانگ ٹرم یادداشت میں منتقل کر کے مضبوط کرتی ہے۔ واکر اس عمل میں ریم اور نیند کی اہمیت پر بات کرتے ہیں۔ نیند خاص طور پر حقیقی یادداشت کو بہتر بنانے کے لیے اہم ہے، جبکہ ریم نیند تخلیقی سوچ اور مسئلہ حل کرنے میں مدد دیتی ہے۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر نیند پوری نہ ہو تو دماغ اپنی بہترین کارکردگی نہیں دکھا پاتا، جس سے سیکھنے، معلومات کو یاد رکھنے اور تخلیقی سوچ میں مشکلات آتی ہیں۔ نوجوانوں کی نیند۔ میتھیو واکر بچوں اور نوجوانوں میں نیند کی اہمیت پر بات کرتے ہیں۔ وہ وضاحت کرتے ہیں کہ اس عمر میں نیند جسمانی نشو و نما، دماغ کی ترقی اور مجموعی صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ واکر یہ بھی بتاتے ہیں کہ نوجوانوں کو بڑوں کے مقابلے میں زیادہ نیند کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ ان کے جسموں اور دماغوں میں تیز رفتار تبدیلیاں آ رہی ہوتی ہیں۔ وہ نیند کے تعلیمی کارکردگی، جذباتی توازن اور جسمانی صحت پر اثرات کو بھی اجاگر کرتے ہیں۔ اس باب میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جدید معاشرت جیسے اسکول کے جلد شروع ہونے کے اوقات نوجوانوں کو ضروری نیند سے محروم کر دیتی ہے، جس کے نتیجے میں ان کی صحت اور بہبود پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ بوڑھوں کی نیند۔ میتھیو واکر عمر کے ساتھ نیند کے نمونوں میں آنے والی تبدیلیوں پر بات کرتے ہیں۔ وہ وضاحت کرتے ہیں کہ بوڑھے افراد عموماً ہلکی نیند لیتے ہیں اور رات کے دوران زیادہ بار جاگتے ہیں، جس کی وجہ سے نیند کی کمی ہو سکتی ہے۔ واکر یہ بھی بتاتے ہیں کہ نیند میں یہ تبدیلیاں بزرگ افراد کے دماغی افعال، موڈ اور مجموعی صحت پر اثر انداز ہو سکتی ہے۔ وہ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ اگرچہ عمر بڑھنے کے ساتھ نیند میں قدرتی طور پر تبدیلی آتی ہے، لیکن بوڑھے افراد میں نیند کا خراب معیار الزائمر، ڈیمنشیا اور ڈپریشن جیسے مسائل کے خطرات کو بڑھا سکتا ہے۔ اس باب میں بوڑھوں کی نیند بہتر بنانے کے لیے طریقے بھی بتائے گئے ہیں، جیسے نیند کا ایک مستقل شیڈول بنانا اور صحت کے مسائل کو درست کرنا۔ نیند کے دماغی صحت پر اثرات۔ میتھیو واکر نیند اور دماغی صحت کے درمیان مضبوط تعلق پر بات کرتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ خراب نیند ذہنی صحت کے مسائل جیسے ڈپریشن، اضطراب اور یہاں تک کہ خودکشی کے خیالات کا سبب بن سکتی ہے۔ واکر یہ بھی وضاحت کرتے ہیں کہ نیند کی کمی دماغ کی جذباتی توازن کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت کو متاثر کرتی ہے، جس سے مزاج میں اتار چڑھاؤ اور دباؤ میں اضافہ ہوتا ہے۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ نیند میں خلل دماغی صحت کی بیماریوں کا نہ صرف ایک نشان ہے، بلکہ اس کا سبب بھی بنتا ہے، جو ایک منفی دائرے کی صورت اختیار کرتا ہے۔ اس باب میں اچھے نیند کے عادات کو دماغی صحت کے علاج کے حصے کے طور پر اہمیت دی گئی ہے۔ نیند اور بیماریاں۔ میتھیو واکر نیند اور مختلف بیماریوں کے درمیان تعلق پر بات کرتے ہیں۔ وہ وضاحت کرتے ہیں کہ نیند کی کمی دل کی بیماری، فالج، ذیابیطس اور حتیٰ کہ کینسر جیسے صحت کے مسائل کے خطرے کو بڑھا دیتی ہے۔ واکر یہ بھی بتاتے ہیں کہ خراب نیند مدافعتی نظام کو کمزور کرتی ہے اور جسم کی خود کو ٹھیک کرنے کی صلاحیت پر اثر ڈالتی ہے۔ وہ نیند کے کردار کو سوزش کو کنٹرول کرنے اور دائمی بیماریوں کو منظم کرنے میں بھی اہم سمجھتے ہیں۔ اس باب میں نیند کو طویل المدتی صحت کے لیے ضروری قرار دیا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ نیند کو بہتر بنا کر سنگین بیماریوں کے خطرات کو کم کیا جا سکتا ہے۔ ڈریمنگ ایز اوور نائٹ تھراپی۔ میتھیو واکر نے ریم نیند، ریپڈ آئی موومنٹ سلیپ اور خواب دیکھنے کے جذباتی فوائد پر بات کی ہے۔ واکر وضاحت کرتے ہیں کہ خواب دیکھنے سے ہم اپنی جذبات کو سمجھ سکتے ہیں، دردناک یادوں کو نرم کر سکتے ہیں اور ذہنی مضبوطی پیدا کر سکتے ہیں۔ ریم نیند کے دوران دماغ تناؤ کے کیمیکلز جیسے نوریپنیفرین کو کم کرتا ہے، جس سے ہم جذباتی تجربات کو پرسکون انداز میں دوبارہ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ عمل ہمیں صدمے سے نمٹنے، جذبات کو قابو میں رکھنے اور ذہنی صحت کو بہتر بنانے میں مدد دیتا ہے۔ واکر یہ بھی بتاتے ہیں کہ خواب دیکھنا تخلیقی مسائل حل کرنے میں کیسے مدد کرتا ہے، کیونکہ یہ مختلف خیالات اور تصورات کو جوڑتا ہے۔ وہ صحت مند نیند کے معمولات کو برقرار رکھنے کی اہمیت پر زور دیتے ہیں تاکہ ریم نیند کے ان اہم فوائد سے فائدہ اٹھایا جا سکے۔